شامی صاحب، سر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتی ہے حالات کو بہتر کرنے میں؟ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، علی امین گنڈاپور صاحب، محسن نقوی صاحب، اویس لغاری صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو مطالبات تھے یا تحفظات تھے یا جو مشکلات تھیں کے پی کے کی بجلی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، بلوں کی وصولی کے حوالے سے، ان سب پر اچھی طرح غور کر لیا گیا ہے، اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب صوبہ اور وفاق دونوں مل کر اس معاملے کو حل کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ گفتگو سر سنا دیں ذرا، تینوں اشخاص کی مختصر گفتگو ذرا دیجیے، کیا بات ہوئی؟ کافی اچھے اویس لغاری جو ہیں وہ ہمارے سابق صدر فاروق احمد لغاری ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاستدانوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کا ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، آج ہم نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک روز پہلے عمران خان صاحب نے مل کے آئے تھے جیل میں۔ جی سر، بالکل۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی ہوگی کہ وفاق کے ساتھ مل کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو آپ طے کریں، اور ان کو سیاسی دنگل جو ہے وہ اپنی جگہ مچا رہے، لیکن وفاق کے اور صوبے کے تعلقات جو ہیں ان سے متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ انتظامی معاملات، انتظامی معاملات، یہ بڑی اچھا آج ایک میسج گیا ہے۔ اور کسی دن ایسا ہوگا کہ اسی طرح عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے، اچھا، اور پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ نواز رسول اللہ خان کہا کرتے تھے، جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی جو محاذر آئی تھی، عروج پہ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، تو ہم ہنستے تھے اس پہ کہ ایسا کیسے ہوگا، آپ کی خام خیالی ہے۔ لیکن وہ دن آیا، پھر وہ دونوں کٹھے بیٹھے، چارٹر آف اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اور پرویز مشرف کے خلاف عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے لیے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، اور پھر عمران خان بھی اس کا حصہ تھے۔ تو اب بھی ایک دن ایسا آ سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، یہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تھی، ہمارے جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کے دادا ابو کی، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے سیاستدان۔ محترم آتما جناح نے ان کے خلاف انتخاب لڑا تھا، صدارتی انتخاب، اور صدارتی انتخاب میں عام آدمی ووٹ نہیں ڈالتا تھا، وہ جو لوکل باڈیز کے ممبر ہوتے تھے، 80,000 ممبر تھے، 40,000 مشرقی پاکستان سے تھے، 40,000 مغربی پاکستان سے۔ تو اس وقت 2 ہی صوبے تھے پاکستان کے، تو 80,000 جو بیسک ڈیموکریٹ جنہیں کہتے تھے، وہ صدر کا انتخاب کرتے تھے، وہی اسمبلیوں کا انتخاب بھی کرتے تھے۔ تو جب محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر بڑی شکایات پیدا ہوئیں۔ جب نتائج آئے اور نوائے وقت نے اس کی سرخی لگائی کہ الیکشن کمیشن نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی جیت کا اعلان کر دیا۔ یہ ہیڈ لائن لگی، یہ ہیڈ لائن تھی، یعنی سینٹیمنٹ یہ تھا کہ یہ گویا کہ جیت کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو بہرحال بہت تلخی تھی، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد 1965 کی جنگ آ گئی، اور جنگ میں پھر ایوب خان جو ہیں انہوں نے سارے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیے مل کے بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ تو سب نے قبول کر لی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کیونکہ جہاز آ نہیں سکتے تھے، ہوائی سفر ممکن نہیں تھا۔ تو وہاں گورنر جو تھے وہ ملے، میرا خیال مونم خان گورنر تھے، وہ سیاسی رہنما سے مل گئے، اور یہاں جو ہے مولانا مودودی، چودھری محمد علی، راضا انصر اللہ خان، شاید میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، اور جتنے اور دوسرے لوگ تھے، تو وہ ہمارے جو الطاف گوہر صاحب ہیں
جو سیکرٹری اطلاعات تھے ایوب خان کے، اچھا، اور بڑے ان کا یعنی ان کا ایک بڑی گرفت تھی ان کے معاملات پر، اور ایوب خان کے بہت قریب تھے. اچھا، تو وہ جب ایوب خان ایوان صدر میں یا اس میں داخل ہوئے کہ پریزیڈنسی میں، تو وہاں لیڈر حضرات جو تھے ان کو دیکھا. اچھا، وہ سارے لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، اور چودھری غلام عباس بھی تھے ان میں، قائد کشمیر جو ہیں، اور سارے لوگ وہ تھے، اور ایوب خان سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے، وہ وہاں اکٹھے تھے. اچھا، تو الطاف گور صاحب کہتے ہیں کہ ایوب خان نے وسپر کیا کس سے؟ الطاف گور سے، اچھا، تم نے میرے سارے مخالفوں کو ایک جگہ، آج یہاں اکٹھا کر دیا. اچھا، اب بڑے تعجب سے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ آگے بڑھے تو جس طریقے سے پرجوش انداز میں ان سے مصافحے ہوئے، اچھا، ان سے بات چیت ہوئی، تو وہاں کوئی دشمن تھا ہی نہیں، جیسے کبھی کوئی مخالفت ہی نہیں تھی. مخالفت تھی ہی نہیں، کسی کی زبان پہ حرف شکایت تھا ہی نہیں، اور سب ایک ہو چکے تھے، اور بھارتی جارحیت کے خلاف یک زبان تھے. تو یہ دیکھیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ قید تھے، ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اگرتلہ سازش کیس تھی، گول میز کانفرنس ہوئی، اور سیاسی رہنما جو تھے انہوں نے کہا کہ بلایا جائے اپنا شیخ مجیب الرحمان کو. صحیح. تو ان کا پیرول پہ رہا کر لیتے ہیں، عارضی رہائی کر کے بلا لیتے ہیں. ان کا نہیں، انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں آؤں گا. ان کا مقدمہ واپس لے آپ. اچھا، مقدمہ واپس لینا پڑا. اور وہی شیخ مجیب الرحمان جن پر غداری کا الزام تھا اور ساز باز کا الزام تھا بھارت سے، وہ پورے شان و شوکت سے آئے اور اس گول میز کانفرنس میں شریک ہو گئے، اور سب نے آگے بڑھ کے جفیاں ڈال لی. تو دیکھیں ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں نا، ایک ہمارا جینا مرنا ایک ہے، ہماری زمین ایک ہے، ہمارا آسمان ایک ہے. کہ جب تھوڑی سی بھی جب ہمیں غور کرنے کا موقع ملے گا اور رنجشیں دبیں گی اور ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی باہیں کھول دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا اور آنا چاہیے اور آ سکتا ہے جب یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوں اور منصوبہ بنا رہے ہوں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ابھی تو کہیں کل جو ہے ہمارے آئے تھے یعنی قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی بیمار ہیں، آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ وہاں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ملک ریاض صاحب کو رام کرنے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو ساری پھل جڑیاں ہیں. عشرت العباس صاحب سے کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن عشرت العباس صاحب تو شاید ان کی تیمارداری کو گئے ہیں، اور ملک ریاض بھی گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کو چیک اپ کے لیے گئے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی کل یہاں آئے تھے، اور ہمارے اسٹار ایشیا کے بانی تھے ظہیر الدین بابر مرحوم، ان کی یاد میں انہوں نے پانی کا صاف پانی کا پلانٹ لگایا. صحیح. تو اس کے افتتاح انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اس کا. صحیح. اور وہاں پھر گفتگو بھی کی میڈیا والوں سے، ہم بھی وہاں موجود تھے. تو اس سے یہی سوال ہوتے رہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ مفاہمت تو ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے. ابھی زرداری صاحب آئیں گے تو معاملات آگے بڑھائیں گے. اور ابھی تو دیکھیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ ہماری جو ہے اور مقننہ جو ہے اس کے درمیان بھی ایک ٹینشن ہے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے. عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے اور عدلیہ کا، لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ احتیاط سے معاملات دیکھے اور آگے بڑھائے. عدلیہ بھی تو آئین پاکستان کی محافظ ہے، اور ہمارے جج حضرات پرانے تھے جب ان سے ملاقات ہوتی تھی ہمارے نوجوانی میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ عدالت کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے یا حکم نہیں دینا چاہیے، حکم جس پہ عمل نہ ہو سکے. اچھا. عدالت کا بھی کام ہے نا کہ ہوا میں تیر نہ چلائے، سوچ سمجھ کے. اب دیکھیں جیسے بھٹو صاحب کے دور میں دلائی کیمپ میں ان کے مخالفین جو تھے، ان کی اپنی پارٹی کے باغی افتخار تاری تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کو لا کے کشمیر میں لے جا کے دلائی کیمپ میں نظر بند کر دیا گیا. اور کیونکہ وہ دلائی کیمپ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی
جورسڈکشن سے باہر باہر تھا. تھا. آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ کا سکہ چلتا نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ اب بات. دیکھیں اس وقت ایک تو صورت یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے جج کہتے کبھی حکم جاری کرتے ہیں, بلاتے ہیں, رینجرز کو بلاتے ہیں, فوج کو بلاتے ہیں, کیسے ہماری بات نہیں مانیں گے. نہیں, انہوں نے کوئی حکم جاری نہیں کیا اور وہ لوگ وہی گرفتار رہے, نظر بند رہے. اور بھٹو کا پھر بالآخر جب ان کا دور ختم ہوا تو ان کو رہائی نصیب ہوئی. تو یہ ایسے احکامات جن پر عمل جو ہے وہ یقینی نہ ہو یا مشکل ہو, ان سے گریز کرنا چاہیے. لیکن جب کوئی حکم جاری ہو جائے تو پھر ہر ادارے کا فرض ہے کہ اس پر سر اطاعت خم کر دے, اور اگر اس پہ اعتراض ہے تو اس کے خلاف اپیل کر دے اور اعلیٰ تر عدالت میں چلا جائے. تو یہ اس سے ادروائز اگر عدالتیں حکم دینے, ان کی حکم عدولی ہونے لگے تو پھر تو نظام نہیں چل سکتا. بالکل ایگزیکٹلی. پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں.